السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 753واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے، ہم کو یہ بات ملیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نفرت پر محبت کو ترجیح دی، لڑائی جھگڑے پر صلح اور آپس کے بات چیت کو ترجیح دی۔ پیار، محبت اور اخلاق ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت تھی جس کے لیے قرآن میں مستقل آیت نازل فرمائی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا، کس کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے؟ صرف مسلمانوں کے لیے؟ نہیں بھائی، مسلمانوں کے لیے نہیں، وہاں پہ عالمین کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس عالم کے لوگوں کے لیے نہیں، اس عالم کے مخلوقات کے لیے نہیں، عالمین جتنے بھی عالم ہوں گے سارے عالموں کے لیے، مطلب ان عالموں میں رہنے والی ساری مخلوقات کے لیے۔ اور میرے محترم دوستو، اسی رحم، اسی کرم، اسی محبت کا یہ نتیجہ تھا کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو عرب کا پورا خطہ وہ مسلمان ہو چکا تھا، یمن ایمان میں داخل ہو چکا تھا، پڑوس میں حبشہ ایمان میں داخل ہو چکا تھا، عرب کے بازو میں بحرین ہے، وہ پورا علاقہ ایمان میں داخل ہو چکا تھا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پورا جزیرۃ العرب وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ یہ سارے کے سارے احوال جو ہے میرے محترم دوستو ہم کو سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، اللہ کے نبی کے اخلاق، اللہ کے نبی کا پیار، اللہ کے نبی کی محبت۔ ہمارے آج کے زمانے میں پوری دنیا میں تقریباً 300 کروڑ مسلمان ہیں۔ 55 ملک ایسے ہیں جہاں کی آبادی 50% سے زیادہ مسلمانوں کی ہے، وہاں کے پریسیڈنٹ یا وزیر اعظم وہ مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے محترم دوستو باقی کی دنیا وہ ایمان اور اسلام سے کیوں محروم ہیں؟ تو اس کا ایک دم سادہ اور سمپل جواب آج کے مسلمانوں کے بد اخلاقی اور بد کرداری کی وجہ سے۔ پہلے مسلمان ایسے ہوا کرتے تھے کہ میں دوسروں کو نفع کیسے پہنچاؤں، ان کو فکر اس بات کی ہوتی تھی کہ میں اپنے پڑوسی کو کیسے نفع پہنچاؤں، میں اپنے بازو والے کو کیسے نفع پہنچاؤں، میں اپنے بھائی کو کیسے نفع پہنچاؤں، میں اپنے والدین کو کیسے نفع پہنچاؤں، میں اپنے نوکروں کو کیسے نفع پہنچاؤں، میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے جان پہچان والوں کو کیسے نفع پہنچاؤں۔ پہلے مسلمانوں میں یہ صفت ہوا کرتی تھی۔ آج کا جو مسلمان ہے نا، اس کی زہریلے ناک کے جیسی صفت ہو چکی ہے، میں ڈسوں کیسا ڈسوں، پڑوس ہے تو پڑوس والوں کو کیسے ڈسوں، کیسے تکلیف پہنچاؤں، اپنے ماں باپ ہے تو ان کو کیسے ڈسوں، ان کو کیسے تکلیف پہنچاؤں، بھائی ہے تو ان کو کیسے ڈسوں، ان کو کیسے تکلیف پہنچاؤں، دوست احباب جان پہچان والے ہیں تو ان کو کیسے ڈنک ماروں، ان کو کیسے تکلیف پہنچاؤں۔ ہماری فطرت جو ہے نا وہ ناگ اور بچھوؤں کے جیسی ہو چکی ہے، اور وہی سانپ اور بچھوؤں کی جیسی صفت ہونے کی وجہ سے ہم غیروں کو تو کیا ایمان میں داخل کریں گے، ہمارے اپنے گھر کے افراد کو نمازی نہیں بنا سکتے، ہم اپنے پڑوسی کو نمازی نہیں بنا سکتے، ہم اپنے دوست احباب کو نمازی نہیں بنا سکتے۔ اس سے زیادہ بڑھ کے اور میں کیا بولوں آپ کو، یہ ناگ والی فطرت کی وجہ سے۔ اسی لیے میں دیکھتا ہوں کسی محلے میں اگر مسلمان ہیں اور اپنے ہی کسی مسلمان بھائی کی گاڑی کسی دوسرے مسلمان بھائی کے دروازے کے سامنے آ جاوے یا اس کے گھر کے سامنے آ جاوے
محترم دوستو، میں آپ کو زیادہ لمبی چوڑی بات تو نہیں بتاؤں گا، لیکن پولیس میں ایک دوسرے کے خلاف کمپلین، مارا ماری، خونم خون، یہ میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہوں، اور باقی مرڈر ہوتے ہوئے یہ سنا ہوں، میں نے دیکھا نہیں ہوں۔ باقی مارا ماری تو میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ہوں۔ اپنا ہی ایمان والا بھائی اگر کسی کا بچہ نالی پہ ہگنے کے لیے بیٹھ گیا، اس پر سے مارا ماری، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس زمانے میں حال یہ ہو چکا ہے کہ بعض جگہوں پہ یہ تک مجھے دیکھنے کے لیے ملا کہ مسجد ہے، مسجد کے سامنے نماز کے لیے ایک صاحب پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے سامنے پوری پارکنگ فل ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے۔ وہ بیچارہ اجنبی انجان انسان، اس کو پتہ نہیں ہے گاڑی کہاں پہ کھڑا کرنا ہے، اس نے کسی اور جگہ پر، وہ بھی کسی مسلمان ایمان والے کا گھر تھا، وہاں پہ لے جا کے اپنا رکشہ کھڑے کر دیا۔ نماز پڑھ کے جب آیا تو دیکھتا ہے اس کے تینوں جو ٹائر ہے ان میں کی ہوا جا چکی ہے۔ اب میرے محترم دوستو، آپ بتاؤ، یہ آج کا مسلمان، میں ڈسوں کیسا ڈسوں، ڈنک کیسے ماروں، پڑوس میں ہے تو پڑوس والوں کو کیسے تکلیف پہنچاؤں؟ تو رات میں 2 بجے تک یہ اپنی اماں کا برتھ ڈے مناتے ہوئے گانے بجا رہا ہے گھر کے اندر زور زور سے۔ پڑوس میں بیمار ہے، بوڑھے ہے، وہ سو رہے ہیں۔ اب وہ بیچارے سے ریکویسٹ کر رہے کہ بھائی تیری ماں کا برتھ ڈے اگر ہو گیا ہوگا نا، بڈھی نے کیک ویک کاٹ دی ہوں گی، بند کر دو اب یہ ٹیپ ریکارڈر اور سو جاؤ ذرا۔ کیا کرنے کا تم کو؟ ہمارا گھر ہے، ہم رات میں 2 بجے نہیں 3 بجے تک جاگیں گے، دھنگانا کریں گے، ہنگامہ کریں گے، ہم کو جو کرنے کا ہے وہ ہم ہمارے گھر میں کر رہے، تمہارے گھر میں آ کے کر رہے کیا؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے محترم دوستو، آپ بتاؤ مجھے، یہ قوم کیا دنیا میں اسلام کو عام کر سکتی ہے، ایسے اخلاق اور ایسے کردار والی؟ آج میرے محترم دوستو اتنے مسائل ہے، میں وہی سوچتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کیا وجوہات تھی، ایک اکیلا انسان جو یہ محنت کو لے کر کھڑا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے پورے کیا پورے جزیرۃ العرب کو سرسبز و شاداب کر دیا، اور ان کے 30 سال بعد میں یہ پوری کیا پوری دنیا، پون دنیا کے اوپر اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ اور آج 300 کروڑ ہونے کے باوجود پڑوسی مسلمان ہونے کو تیار نہیں، پڑوسی نمازی بننے کو تیار نہیں، تو یہ ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار کا بگاڑ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تکلیف کیسے پہنچاؤں؟ تکلیف، اور میں نے یہاں تک دیکھا ہوں پڑوسی کو جو تکلیف بھی پہنچاتے وہ اپنے بھیڑیے پن کی وجہ سے۔ کیسا بھیڑیا پن؟ ایک پڑوسی الگ مسلک کا ہے، دوسرا پڑوسی الگ مسلک کا ہے۔ اب دیکھو آج کا مسلمان، قرآن پاک میں اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات کہا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہا، یعنی سب سے بہترین اللہ کی جو تخلیق ہے وہ اس انسان کو کہا گیا، لیکن صرف مسلک الگ ہے، مسلک مذہب الگ نہیں ہے۔ دونوں کا نبی ایک ہے، دونوں کا قرآن ایک ہے، دونوں کا اللہ ایک ہے، دونوں کا رسول ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، لیکن مسلک الگ الگ ہے۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کے نام الگ رکھ دیے ہوئے ہیں۔ اگر ایک دوسرے کے گھر میں سے آواز آ رہی ہے، وہ دوسرے مسلک کا ہے، تو کوئی کسی کو گلگلا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو بھجیے پوری کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو سموسے کہہ رہا ہے۔ کس کے گھر سے آواز آ رہی ہے؟ بولے وہ گلگلا نہیں ہے کیا، وہ بھجیے پوری نہیں ہے، وہ جلبی نہیں ہے، وہ فلانا نہیں ہے، اس کے گھر میں سے آواز آ رہی ہے۔ یعنی سوچنے کی بات ہے، یہ مسلمان ہے آج کے زمانے کا، اس کے اوپر دلیندری اور نحوست نہیں آئیں گی تو کیا آئیں گی؟ جو خود اپنے ایمان والے بھائی کی عزت اور اس کی قدر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ نام رکھ دیے ہم نے، مسلکوں کے نام پر نہیں بولیں گے کہ بھائی وہ ہمارا بھائی ہے۔ ارے مسلک کا نام لینے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستوں، اور میں آپ کو بتا دوں، اگر آج کے زمانے میں بھی کوئی مسلمان وہ دوسروں کے ساتھ اگر اخلاق کا معاملہ کرتا ہے تو دیکھو اسلام کیسے لوگوں کے دلوں میں گھر کرتا ہے،
मैं आपको उसकी एक ज़िंदा मिसाल बताता हूँ। टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम चलता है, कौन बनेगा करोड़पति। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताए, बोले मौलाना मैं वो प्रोग्राम रोज़ाना देखता हूँ, कौन बनेगा करोड़पति। वो बता रहे थे कि जुम्मा के दिन रात में एक डॉक्टर उसके अंदर आई, जो ज़हनी मरीज़ होते हैं, मेंटल जो पेशेंट होते हैं, उनका इलाज किया करती है मुफ्त में, फ्री में। उसका अपना कोई फाउंडेशन है। तो वो डॉक्टर से जो वो प्रोग्राम चलाते हैं, उन्होंने पूछा कि आप अपने साथ में किसको लेकर आई। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ में ये अब्दुल्ला भाई है। माशाअल्लाह, अब्दुल्ला भाई को लेकर आई। वो डॉक्टर कौन है? वो बरहमन है वो ज़ात की, लेकिन अपने साथ में किसको लेकर आई? अब्दुल्ला भाई को लेकर आई। अब थोड़ी देर बातचीत चलने लगी। उसके बाद में उन साहब ने पूछा, ये अब्दुल्ला भाई आपके रिश्ते में कौन होते हैं? बोले ये अब्दुल्ला भाई मेरे कोई रिश्तेदार वगैरह तो नहीं है, लेकिन एक ज़माना ये था कि ये ख़ुद ज़हनी मरीज़ थे, मेंटल थे, पागल थे। ये मेरे पास में इलाज के लिए जब लाए गए और मैंने जब इनका अच्छी तरीक़े से इलाज कर लिया तो माशाअल्लाह ये सेहतमंद हो गए। फिर मैंने तहक़ीक़ात की तो पता चला ये अब्दुल्ला भाई तो माशाअल्लाह डबल ग्रेजुएट है, और उसके अलावा इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है। और फिर मैंने और तहक़ीक़ात की तो पता चला कि इनका नाम अब्दुल्ला भाई नहीं है, इनका असली जो नाम है वो तो सुरेश कामड़े है। ये पहले सुरेश कामड़े हुआ करते थे और इन्होंने गवर्नमेंट जॉब की हुई है। जो प्रोग्राम के होस्ट थे उनको तो एकदम से झटका लगा। उन्होंने कहा, अब्दुल्ला भाई जब आप सुरेश कामड़े हुआ करते थे तो आप अचानक से अब्दुल्ला कैसे क्या बन गए? वो कहने लगे, सर मैंने ग्रेजुएट किया हुआ, डिप्लोमा किया हुआ, मैं जॉब करता था। उनके साथ कोई हादसा पेश आया जिसकी वजह से बिल्कुल वो मेंटली पेशेंट बन गए, ज़हनी मरीज़ बन गए। बोले मैं एक मस्जिद के किनारे जाके बैठा करता था। अब वो मस्जिद वाले जो है उन्होंने कभी ये भेदभाव नहीं किया ये हिंदू धर्म का इंसान है या किस ज़ात का है, किस समाज का है, बल्कि मस्जिद वालों ने बोले मुझे इतना प्रेम दिया, इतना प्यार दिया कि मस्जिद में जब भी कोई आता वो अपने साथ खाने पीने का कुछ सामान लेकर आता, वो उनको दे देता। फिर मस्जिद वाले उनको अपने साथ में लेकर उनका इलाज कराने के लिए लेकर गए। अब मस्जिद में किसी को पता नहीं इनका नाम क्या है क्या नहीं है। साथियों ने बोले भाई ये अल्लाह का एक बंदा है, ये अब्दुल्ला है, अल्लाह का बंदा। उनका इलाज कराया मस्जिद वालों ने, उनके ऊपर खर्च कराया, चंदा जमा किया उनके लिए और अब्दुल्ला ही उनका नाम लिखाया। वो अब्दुल्ला भाई की आंखों में आंसू आ गए। पूरा वर्ल्ड वो प्रोग्राम देख रहा है। उनके आंखों में आंसू आने के बाद वो ये कहने लगे कि जब मैं अच्छा हो गया और अच्छा होने के बाद जब सब लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई आपका नाम क्या है, आप कौन हैं, उन्होंने कहा कि भाई जिन लोगों ने मुझे इतना प्रेम दिया, इतना प्यार दिया और मेरी ज़िंदगी को चेंज कर दिया, अगर उन्होंने मेरा नाम अब्दुल्ला रख दिया है, अब मेरा नाम अब्दुल्ला ही है, मैं अपना नाम नहीं बदलना चाहता। मेरे मोहतरम दोस्तों, असल में इस चीज़ की आज हमारे अंदर कमी आ चुकी है। मैं देखता हूँ हमारे मस्जिदों में भी अगर कोई मांगने के लिए आवे, लोग उनके साथ भेदभाव का मुआमला करते हैं। देंगे 10 रुपये और सवाल 50 करेंगे और ज़ात धर्म देखेंगे उसके अंदर। ये नहीं सोचेंगे हमारे थोड़े से अखलाक की वजह से हो सकता है ये लोग भी ईमान के अंदर दाखिल हो जावे। और हमको पता नहीं होता है कौन पढ़ा लिखा है, कौन कैसा है, वो बेचारा किस मजबूरी में हमारे दरवाज़े के ऊपर आके खड़ा हुआ है। आज मेरे मोहतरम दोस्तों, इन्हीं चीज़ों की कमी है। तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा, अल्लाह के नबी हमको जो विरासत देकर गए हैं, प्यार की, मोहब्बत की, अखलाक की, किरदार की, अगर उसे हम इख्तियार करेंगे तो दुनिया के हालात बदलेंगे, दुनिया के नक्शे बदलेंगे। और अगर इसी नफ़रतों के बीच में जिएंगे, ये वो धर्म का, ये वो ज़ात का, ये वो बिरादरी का, ये वो मसलक का, ये वो नज़रिए का, अपने नज़रिए का नहीं है, बोले ये अपने ख़यालात का नहीं है, फिर बाइकआउट करो उसका,
بات مت کرو اس کو، دیکھو مت. اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو. مسلمان پوری دنیا میں جو برباد ہو رہے ہیں یہود و نصارہ کی وجہ سے نہیں، دشمنوں کی وجہ سے نہیں، آپس کی لڑائیوں اور نفرت کی دیواروں کی وجہ سے. اللہ قبر میں جانے سے پہلے ہم کو سمجھا دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.